إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پہ ہو، جن کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی اس سورت کے اندر جس ذات کا اور شخصیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وہ ذات اور شخصیت مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے اور صبر کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس وہ دو نوجوان اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تو آپ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ تمہارے جو کھانے کا وقت ہے، کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلا دوں گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان دونوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت سمجھائی اور اپنے بارے میں ان کو بتلایا کہ میں وہ ذات ہوں، میں نے اس قوم کی اتباع کو چھوڑ دیا ہے، اس کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس پیارے نبی نے جب جیل کے اندر
اللہ کی توحید کی دعوت ان کو دے دی، ان کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھایا، تو اب اپنے وعدے کے مطابق جو وعدہ کیا تھا وہ آپ وعدہ پورا کر رہے ہیں اور انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بتلا رہے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر بھی اس انداز میں بتلائی ہے کہ سب سے پہلے خواب جس کے اندر خوشخبری تھی آپ نے اس کی تعبیر بتلائی، اور وہ خواب جس کی تعبیر کے اندر انسان کو سننے کے بعد دکھ اور پریشانی ہو، اس کو بعد میں بیان فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خوشخبری والی بات پہلے کرے، رنج اور غم اور دکھ والی بات وہ جتنی مؤخر کر سکتا ہے اس کو مؤخر کرے، جس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے کی۔ اور یوسف علیہ السلام نے پھر انہیں ان کے خوابوں کی تعبیر بتلائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خواب کی تعبیر کے بارے میں بتلایا۔ سیدنا ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے تو وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے، اس کا واقع ہونا اور نہ ہونا یہ دونوں ممکن ہے۔ جس طرح کہ پرندے کے پاؤں میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا گرنا اور نہ گرنا دونوں ممکن ہے، وہ گر بھی سکتی ہے نہیں بھی گر سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خواب کی تعبیر کر دی جائے پھر وہ خواب واقع ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے تو اسے وہ خواب آگے بیان کرنا چاہیے اور اس کو تعبیر کرنی چاہیے کہ یہ خواب کیسا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب وہ کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا اس کو پناہ مانگنی چاہیے اور کسی سے بیان نہ کرے، کیونکہ وہ اس کو نقصان دے گا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی ان کے خوابوں کی تعبیر بتلائی اور ابتدا انہی الفاظ سے کی جن الفاظ سے توحید کی دعوت دیتے وقت ان کی ابتدا کی تھی۔ فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل یا قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اور پیچھے بھی فرمایا یا صاحب السجن ارباب، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں۔ یہاں بھی انہی الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا اور فرمایا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک بندہ جو ہے متعین نہیں کیا، خواب دونوں نے اپنا اپنا بتلا دیا ہے، آپ نے متعین نہیں کیا، فرمایا تم دونوں میں سے ایک بندہ جو ہے فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، اور جو دوسرا ہے اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ،
اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تمہارے یہ جو دونوں خواب ہیں ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے علم دیا ہے تعبیر کا، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، لہذا ان دونوں کو بتلایا ہے کہ ایک رہا ہو جائے گا، دوسرا سولی پر چڑھ جائے گا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کھانے کے اندر انہوں نے زہر ملایا تھا۔ یہ مفسرین کی باتیں ہیں، قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ جب یہ بات ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کو پتہ چل گیا اس بندے نے تیرے ہاں ہو جانا ہے، اپنی ڈیوٹی پر اس نے دوبارہ بحال ہو جانا ہے، اپنے مالک کی اس نے خدمت کرنی ہے، لہذا اس بندے کو، اس نوجوان کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا، اس سے کہتے ہیں ان دونوں میں سے وہ بندہ جس نے رہائی پانی تھی، رہا ہو جانا تھا، قید سے نکل جانا تھا، اس کو یہ کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر اپنے مالک کے پاس کرنا، جب چلے جاؤ اور تمہاری ملاقات ہوئے اس کو بتانا کہ جیل کے اندر ایک مظلوم قیدی بے گناہ بھی موجود ہے، اس کی طرف بھی کوئی توجہ کیجئے، اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کیجئے، کیوں اس کو رکھا ہوا ہے۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ باہر آ گیا، اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو گیا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، اللہ فرماتے ہیں شیطان نے اس کو بھلا دیا کہ اپنے اس مالک کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے۔ شیطان نے بھلا دیا، اور یہ وہی شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو بلایا تھا جب انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس درخت کے نزدیک نہیں جائیں گے جس سے اللہ نے منع کیا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اپنے وہ اس ارادے پر پختہ نہ رہے، شیطان نے وسوسے ڈالے اور ان کو بلا دیا اور وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ شیطان تو شروع سے ہی اولاد آدم اور آدم علیہ السلام کا دشمن تھا اور ہے اور رہے گا، لیکن آج یہ امت اس کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے۔ وہ جو بھی بات چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو ذہن میں ڈالتا ہے، انسان فوراً وہ بات قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ان کا ذکر کیا، شیطان نے بلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں پھر یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے کے اندر رہے۔ مفسرین نے 3 سال بھی ذکر کیے ہیں، 7 سال بھی ذکر کیے ہیں، لیکن لفظ اس کے اندر جو استعمال ہوا ہے بضع، یہ 3 سے لے کر 9 تک کی گنتی کو متعین کرتا ہے۔ 3 سال سے لے کر 9 سال تک کوئی بھی جو اللہ رب العالمین نے چاہا یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دیکھنا ذرا اسی طرح زندگی گزارتے رہے، اپنے اس مالک کی وہ خدمت کرتا رہا۔ اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب بنانا تھا۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ ویسے بھی ذہن میں ڈال دے وہ بادشاہ نکال دیتا، لیکن نہیں،
اللہ نے سبب بنایا ہے تاکہ دنیا کو میں دکھا دوں کہ میں مسبب الاسباب ہوں، میں سبب بناتا ہوں۔ بادشاہ کو خواب آ گئی، خواب بھی کن الفاظ کے اندر آئی کہ آپ وہ خواب میں دیکھتا ہے، پھر تعبیر پوچھتا ہے، نجومیوں کو اکٹھا کر لیتا ہے، وہاں کے جو تعبیر کرنے والے ہیں ان کو اکٹھا کر لیتا ہے، اپنے مشیروں اور وزیروں کو اکٹھا کر لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اللہ نے اس کا خواب قرآن کے اندر سورت یوسف کے اندر ذکر کیا ہے، وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ۔ اللہ فرماتے ہیں بادشاہ نے خواب دیکھا اور کہا کہ بے شک میں نے خواب کی حالت کے اندر 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں اور 7 میں نے دبلی گائیں دیکھی ہیں جو موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، دونوں کی تعداد 7 ہے۔ موٹی گائیوں جو ہیں ان کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ اور 7 میں نے بالیاں دیکھی ہیں سبز رنگ کی، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ اور 7 ہی میں نے دوسری دیکھی ہیں جو خشک ہیں۔ اور کہتا ہے یا ایھا الملأ، اے میرے وزیروں، اے میرے مشیروں، آئیے ذرا افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں مجھے خوشخبری بتاؤ، تعبیر بتلاؤ، فتویٰ دے دو مجھے کیا خواب یہ ہے۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کیا کرتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ وہ جواب دیتے ہیں قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان کرنے والی باتیں ہیں، یہ تو پریشان کرنے والی باتیں ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور جو پریشان کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ہم ان کی تعبیر نہیں کرتے۔ عاجز آ گیا، جواب دے دیا کہ یہ ایسے ہی تمہارے ذہن کے اندر ایک خیال آیا ہے، حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو وہ جو اس کا تھا نا شراب پلانے والا، اس کے ذہن میں فوراً بات آ گئی، او میں تو یوسف علیہ السلام نے مجھے کہا تھا، وہ تو میں بھول گیا، اتنے سال گزر چکے وہ تو میں بھول گیا، مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ تو اب اس نے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جناب ذرا مجھے بھیجو، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے جس کو نجات ملی تھی، رہا ہوا تھا ان دونوں میں سے، اس کو ایک مدت کے بعد امتن کے کئی معنی ہیں، اور یہاں پر جو معنی ہے مدت کا ہے، کئی کچھ مدت کے بعد یوسف علیہ السلام وہ اس کو یاد آ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے کیا کہا، انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، مجھے بھیج دیجئے میں آپ کو خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں یوسف سے پوچھ کر بتلاتا ہوں، یہ وزیروں کا حال ہے، یہ وزیروں کا حال ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں یوسف سے پوچھ کر بتلاتا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں تو الو کا الو ہوں۔ یہ آج بھی وزیروں کا ایسا ہی حال ہے، جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، بس ایسے اسلام کے اوپر آج بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اس کو بھیج دیا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، جیل کے اندر آیا، کہتا ہے یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے، یہ وہی لقب ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کے اندر رہا، آپ کا اٹھنا دیکھا، آپ کا بیٹھنا دیکھا، آپ کا کھانا دیکھا، آپ کا پینا دیکھا،
آپ کی گفتگو دیکھی، آپ کا کردار دیکھا، جب سب کچھ دیکھ لیا اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں تو سچائی کے اور بات نہیں ہے، لہذا آ کر کہتا ہے ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا، مجھے فتویٰ دے دیجئے، فی سبع بقرات، 7 گائیں ہیں، سمانی یاکلہن سبع عجاف، موٹی گائیں ہیں جنہیں دبلی گائیں 7 کھا رہی ہیں، اور فرمایا وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، 7 بالیاں ہیں، 7 سٹے ہیں جو سرسبز و شاداب ہیں، اور 7 جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، ذرا مجھے بتلائیے، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، کہا ہو سکتا ہے کہ میں واپس لوٹ کر لوگوں کو بتلاؤں اور ان کو اس کا علم ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ اب اس نے تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ صرف تعبیر بتلا دی بس بات ختم، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتلائی اور آگے پھر جو مشکلات آنی تھی ان سے نبٹنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ اس طرح کرو گے تو آپ فلاح پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا قال تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال لگاتار تم کاشت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، جو بھی کچھ کرو گے، اللہ فرماتے ہیں فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا، جو تم کاٹو گے، گندم ہے، جو ہے، جو بھی ہے کاٹو گے، اس میں سے تم نے کیا کرنا، اس میں سے تھوڑا کھانے کے لیے سٹوں میں سے نکال لینا، باقی سٹوں کے اندر رہنے دینا، فَذَرُوهُ چھوڑ دینا، فی سنبلی، ان سٹوں کے اندر، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، مما تأکلون، جو تم کھاؤ اس کو نکال لینا، باقی سٹوں کے اندر رہنے دینا۔ سارا نہیں نکالنا، سارا نہیں نکالنا، صرف جتنی ضرورت ہے وہ نکالنا، باقی ان کے اندر رہنے دینا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات کہیں، 7 کہا ثم یأتی من بعد ذالک 7 شداد، اس لیے کہ اس کے بعد 7 سال بڑے سخت تمہارے اوپر آئیں گے، قحط سالی کے 7 سال وہ آئیں گے تمہارے اوپر، بہت سخت ہوں گے، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، اللہ فرماتے ہیں وہ جو تم نے رکھا ہوگا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو تم نے وہ اپنا رکھا ہوگا سٹوں کے اندر سنبھال کر، جب سخت سال آئیں گے پھر ان میں سے نکال کر اپنا وہ کھا لینا، کیونکہ اگر سارے کھا لو گے تو قحط سالی کے سال کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، لہذا اس وقت وہ استعمال کرنا جو سنبھال کے رکھا ہوگا۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر جب 7 سال گزر جائیں گے، 1 سال تمہارے اوپر ایسا آئے گا، عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، اس کے اندر کیا ہوگا، پھر تم کیا کرو گے، بارش بھی اللہ خوب برسائیں گے، ہر طرف پانی پانی ہوگا، ہر طرف زیتون بھی نکلے گا، انگور بھی نکلیں گے، کھجوریں بھی نکلیں گی، بہت کچھ نکلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر تم کیا کرو گے، اس سال کے اندر تم وہ پھل نچوڑ کے اپنے پیٹ بھرو گے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر بتلائی کہ یہ تمہارا خواب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا دیکھنا، جب تعبیر بتلا دی، طریقہ بتلا دیا، اس نے آ کر بادشاہ کو بتلایا کہ جناب یہ اس کی تعبیر ہے، ایسے ایسے کرنا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ معاملہ تو بڑا ہے اور یہ بندہ بھی فہم و فراست والا ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، جس نے ہمیں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا ہے، بتلا دیا ہے، لہذا وہ کہنے لگا وقال الملک اتونی بہ، اپنے وزیروں کو کہنے لگا جاؤ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔
اس نے تو یوسف نہیں کہا تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ جاؤ لے آؤ میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، جب وہ قاصد آ گیا، پیغام لے کر آنے والا آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، جناب آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، آپ آئیے۔ اب کیا کرنا چاہیے یوسف علیہ السلام؟ قید کے اندر بندہ ہو، اتنے سال گزر جائیں، آپ اور میں، اللہ ہم سب کو بچائے، اگر قید کے اندر ہوئیں، بادشاہ کی طرف سے پیغام آئے کہ آؤ، کیا کرو گے؟ بھاگو گے؟ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا لو لبثت فی السجن، اگر میں قید کے اندر ہوتا، ما لبث یوسف، جتنی مدت یوسف علیہ السلام نے قید کے اندر گزاری ہے، ثم اتانی الداعی لعجبتہ، پھر اعلان لے کر آنے والا میرے پاس آتا کہ جناب باہر آئیے، تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں فوراً باہر آ جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام باہر نہیں آیا، آپ نے انکار کر دیا کہ میں باہر نہیں آنے والا، اور جو پیغام لے کر آیا تھا اس کو کہا قال ارجع الی ربک، جاؤ اپنے مالک کے پاس، اور جب جاؤ تو اس سے سوال کرو، فَسَأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں کے بارے میں سوال کیجئے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، کیا کیا ہے انہوں نے؟ کیونکہ الزام لگا تھا نا، الزام سے بری بندہ ہو کے باہر آئے تو پھر بھی مزہ ہے نا، الزام اوپر ہو اور اس کو باہر آ جائے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے اس قاصد کے ذریعے یہ سوال کروایا، بادشاہ نے کیا کیا اور فرمایا، ساتھ یہ بھی کہا یوسف علیہ السلام نے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر اور فریبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ کو پتا تھا کہ یہ صرف میری بیوی کا معاملہ نہیں ہے، میری بیوی نے تو ہاتھ نہیں کاٹے تھے، میری بیوی نے تو ہاتھ نہیں کاٹے تھے، ہاتھ کاٹنے والی تو وہ عورتیں تھیں جن کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، دسترخوانوں کے اوپر بیٹھی تھیں، ہاتھ تو انہوں نے کاٹے تھے۔ لہٰذا بادشاہ نے سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد انہیں مخاطب ہو کر کہتا ہے، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بتلاؤ ذرا جب تم نے یوسف کو فضل پر غلایا تھا اس کے نفس سے، تو پھر بتلاؤ کہ اب تمہارا کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے، تم کیا کہتی ہو؟ وہ عورتیں سب کی سب بول کر کہتی ہیں، قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں قسم ہے کہ ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اب بری ہو گئے، یہ ان عورتوں سے بری ہو گئے، لیکن زلیخا سے ابھی تک بری نہیں ہوئے۔ اور جب اس نے دیکھا معاملہ تو سارا الٹ ہو گیا، معاملہ سارا الٹ ہو گیا ہے، اب اعتراف جرم انہوں نے کر لیا ہے کہ یوسف علیہ السلام بری ہے، ہم نے ان کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، تو وہ خود کہتی ہے، قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اللہ فرماتے ہیں اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے، لہذا وہ کہتی ہے انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے یوسف کو اس کے نفس کے پر غلایا تھا، لہذا یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ اب اس نے بھی بری کر دیا، جب وہاں سے بھی بری ہو گئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کیوں سارا معاملہ ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک لیعلم، تاکہ وہ جان لے، کون جان لے؟ کون جان لے؟ عزیز مصر جان لے، ذالکا یہ اس لیے لیعلم تاکہ عزیز مصر جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کی غیر موجودگی میں نے خیانت نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں سوال کیا، کیوں انکار کیا، کیوں پوچھوایا، اور عزیز مصر نے کیے کیوں اگلا سارا کام کیا؟
اس لیے تاکہ یوسف علیہ السلام کی یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ جو بادشاہ عزیز مصر ہے اس کی غیر موجودگی میں نے یہ خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جو خائن ہیں اور جو مکر کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین کبھی بھی ان کو فلاح نہیں پانے دیتے۔ اب یہاں تک یوسف علیہ السلام کا جو الزام تھا، جو لگا تھا، جیل کے اندر گئے تھے، دعوت ہوئی تھی، تعبیریں بتلائی تھی، یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اللہ نے یہاں تک ذکر کیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی، اس سے بری ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں جو عزیز مصر اور جو ان کی عورتیں جن کو بلایا گیا تھا، جو کیفیت پیدا ہوئی تھی، جو معاملات ہوئے تھے، اب خود انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا جمعہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا فرمائیں کہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ان سے درگزر فرمائے، انہیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ رب العالمین انہیں عذاب جہنم سے بچائے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے پڑوس میں ولی خان صاحب کل فوت ہوئے ہیں، آج ان کا جنازہ ہوا ہے، ان کے بارے میں خصوصی طور پر دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ان کو بھی معاف فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ان سے درگزر فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ رب العالمین انہیں عذاب جہنم سے بچائے، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، جو یہاں کے نمازی ہیں، باقی مسلمان ہیں، زیر علاج ہیں، گھروں کے اندر ہیں اور علاج کروانے کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان کو شفا و تندرستی عطا فرما، یا اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اندر آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان ضرورت مند ہیں یا اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، یا اللہ جن کو بیٹے عطا کیے ہیں یا اللہ ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما، اے اللہ جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما، یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما، یا اللہ کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ کاروبار کے اندر وسعت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شیاطین کی طرف سے جو بندشیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، یا اللہ ہماری جتنی پریشانی ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، یا